جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات کریں گے کہ ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ اگر کوئی اپنے پاس ایسٹ رکھنا چاہتے ہیں تو خواتین کو تو یہ مشورہ دیا جاتا تھا ایک گولڈ رکھ لیں، لیکن جو مرد حضرات ہوتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ بھئی ڈالر یا پھر پاؤنڈ جو ہے اس کو ایسٹ کے طور پہ رکھیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پرچیز کر کے جب رکھتے ہیں بینک میں تو اس کے بعد جب وہ بڑھے گا تو آپ کے لیے یہ سمجھداری ہوگی کہ آپ نے جو ہے اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے۔ مگر جہاں پہلے لوگ، میں بات کر رہی ہوں ڈالر کی اور پاؤنڈ کی، وہ رکھتے تھے، وہاں آج کل جو محفوظ سرمایہ کاری سمجھی جانے لگی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو وار جاری ہے، اس دوران جتنے بھی لوگوں کی نظریں ہیں پاکستان پہ تو ہیں ہی، لیکن اس سے زیادہ اس وقت جو ایرانی ریال ہے نا اس پہ بہت زیادہ نظر ہے، اور وہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آج کل اگر آپ نے محفوظ سرمایہ کاری کرنی ہے، اور لوگوں کا خیال بھی یہی ہے کہ ایرانی ریال جو ہے اس میں آپ انویسٹ کریں، مگر کیا اس امید پر یہ ریال جو ہے خریدے جا سکتے ہیں کہ واقعی یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہو سکتی ہے اور یہ ہماری سمجھداری ہوگی یا نہیں؟ اس سب پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، پہلے میں چاہوں گی ان کا تعارف آپ سے کراؤں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر پراچا صاحب، کرنسی مارکیٹ کے ماہر اور صدر کرنسی ایکسچینج کمپنیز آف پاکستان۔ ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کس حد تک درست ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ظفر صاحب؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں جناب۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ جو ہے صبح کے پروگرام میں آئے، اور ابھی آپ نے جب مجھے بتایا کہ میں مارننگ پرسن نہیں ہوں تو میں نے پھر بھی آپ کو کہا کہ آپ ماشاءاللہ فریش لگ رہے ہیں، کیونکہ صبح جب بھی کوئی بھی اٹھتا ہے، یہ میں سب کو کہتی ہوں، وہ بہت ہی اچھا کرتا ہے اور اس کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ ظفر صاحب، ہماری ہیلتھ کے لیے تو چلے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہیلتھ کے لیے آپ کو اسٹرانگ ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسڈ بھی ہونے چاہیے نا۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہی ہوں اس کی کرنسی کی بات کریں تو ذرا بتائیے کہ جو ایک دم سے لوگوں کے اندر چینج آیا ہے اور بات کر رہے ہیں کہ ریال خرید کر کروڑ پتی بن جائیں، یا یہ سوچ آ گئی ہے، تو یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا، شور بیک گراؤنڈ اس کا۔ ایک تو بات یہ کہ ہمارے نوجوانوں میں المیہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ، رائٹ، لیکن ان کے جو آرگومنٹس ہیں وتھ فیکٹس اینڈ فگرس وہ بھی صحیح لگتے ہیں۔ دیکھیے 2010 میں جب کرپٹو کرنسی کا جو ایک بٹ کوائن ہے وہ آیا، تو جو اس کی پہلی ڈیل ہوئی دنیا میں 10,000 بٹ کوائن کے اگینسٹ اس نے 2 پیزا خریدا، جو کہ اور $1 میں 5,000 سے 10,000 بٹ کوائن ہوتے تھے۔ اب آج ایک بٹ کوائن ایوریج $1,00,000 کا ہے۔ جی، تو ہمارے جو اس وقت جو ایک نوجوان نسل ہے جن کی عمر 35-40 سال ہے، ایسے بہت سے ہیں جن کے پاس کئی سو اور کئی ہزار بٹ کوائن ہیں۔ وہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ملٹی پلائی بائی ان 100 آف ملینس۔ پھر اس کے بعد کرنسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں جنگی حالات کی یا معاشی ایمرجنسی کی یا کووڈ کے زمانے کی، جی، تو ہر دور میں مختلف آئٹمز میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ گولڈ ہو جائے، سلور ہو جائے، آئل ہو جائے، اسٹاک ایکسچینج ہو جائے، جی، یا اگر ہم بات کریں، یہ مین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ جی، اور مین انڈیکیٹرز کے علاوہ ان میں بھی وہ ریلی چلتی ہے، جی، ہائپ کریٹ ہوتی ہے۔ جی، پچھلے دنوں گولڈ تھا، لوگ کہتے تھے 3 لاکھ کا ہو جائے گا، 4 آج کا، ہم 5 کہتے تھے لاکھ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ جو جن کو ہم مشورہ دیتے تھے نہ لیں، وہ کہتے تھے آپ بیوقوف ہیں، ہمیں غلط مشورہ دیتے ہیں۔ پھر اب ہم کرنسی کی اگر بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں کویت اور عراق جنگ کی، تو راتوں رات لوگ بالکل صفر ہو گئے، اور جو ان کی اس زمانے میں تقریباً $250 پر دینار تھا وہ آ کے زیرو ہو گیا۔ پھر اس میں جس لوگوں نے انویسٹ کیا، ہم نے تو سب ان کو منع کیا، یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ رقم ملٹی پلائی ہو کے جب وہ واپس اس کا فال ختم ہوا تو وہ کرنسی وہیں آ گئی، تو لوگ اس میں ملینر بلینر بنے۔ جی، پھر عراق اور امریکہ جنگ میں یہ ہوا، پھر افغانستان، ابھی ہم لوگ بورے بھر کے نوٹوں کے ایک پاکستانی میں کئی سو اور کئی ہزار افغانی تھے، وہ بھی اب $3.50 کا ہے۔ جی، اچھا، اب ہم ایرانی کرنسی کی بات کرتے ہیں تو 2000 جب ایران میں شاہ کو ہٹایا گیا تو اس وقت ایک ایرانی ریال میں تقریباً 60 سے 70 $1 میں 60 سے 70 ایرانی ریال آتے تھے، اور جب 2015 میں جب انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اٹامک انرجی کا، تو اس وقت 1 کروڑ ایرانی ریال $50,000 کے تھے۔ جنگ لگنے سے پہلے یہ 10 سے 12,000 کے تھے، جی، جنگ لگنے کے بعد یہ $2,500 کے ہو گئے۔ پھر جب ان کا پیس ایکارڈ ہونے لگ پڑا تو یہ واپس 10 سے 12,000 کا ہو گیا، جی، اور ابھی بھی 10,000 کا جی، ہے۔
تو ایک تو میرا کہنا یہ کہ جو کروڑپتی بننے کا خواب ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے جو آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں میں آپ سے یہی کہنے لگی تھی، کرپٹو والی، پھر اور آپ کہیں گے کہ ہم نے لوگوں کو یہ کہا تھا اور لوگ تو پھر کہاں کے کہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا غلط مشورہ دے دیا. تو پھر کیا ایرانی ریال کی قیمت میں جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت ظفر صاحب، یہ مستقل ہے یا صرف وقتی ہے؟ یہ سمجھداری ہوگی یعنی، یا کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایرانی ریال میں انویسٹ کریں، بھلے لوگ مجھے بعد میں کچھ بھی کہیں، اچھا چاہے آ کے سمجھ آئے اب آگے میں. رائٹ. لیکن جو بھی اگر انویسٹ کرے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے، فگرز کو دیکھ کے، اور اس کے فیکٹس کو دیکھ کے کرے. صاحب کیا اس میں گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر میں آپ سے بات کروں، فیکٹس کی بات کروں، تو آپ کیا سمجھائیں گے ہم سب؟ دیکھیں جی، گراؤنڈ ریئلٹی اور فیکٹس تو بڑے الجھی ہے پازیٹیو نا؟ ہیں. امریکہ اور ایران کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 47 ایئرس کے بعد ایک ٹیبل پہ ایکول بیس پہ بیٹھیں گے، اور ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارے یہاں آگے بیٹھیں گے. اور ہمارے اسلام آباد ٹاکس ہمارے چل یہاں رہی ہیں بیٹھیں اس گے. وقت. ٹھیک ہے، تو یہ تو میں کہتا ہوں ونڈ فال ہے، گاڈ بلیسنگ. ٹھیک ہے، ونڈ فال ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے. اور خوش نصیب ہیں جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کہ ان کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیرا سجایا یا انکلوڈڈ تاج. بھی ہم سب بھی. ہم سب بھی، نو ڈاؤٹ. اچھا، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایران پچھلے 47 سال سے آئسولیشن میں ہے. جی. اس کا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو میں حقہ پانی بند کیا ہوا تھا، پوری دنیا نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. نہ ان کے بعد بینکنگ چینل کوئی ہے، نہ ان کی امپورٹ ہے، نہ ان کی کوئی ایکسپورٹ ہے. اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ انہوں نے جو اب اپنا آپ کو ثابت کیا دفاعی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ ایک مضبوط ترین ملک ثابت ہوا ہے. وہ امریکہ اور اسرائیل یا آدھی پونی دنیا اس کو مارتی رہی ہے. جی. وہ الگ بات ہے کہ اب جب اس نے ریٹیلیٹ کیا اور اپنا دفاع کیا تو اب امریکہ کا ساتھ نیٹو بھی چھوڑ گیا، یورپی یونین بھی چھوڑ گئی، اسکینڈینیوین کنٹریز نے بھی چھوڑ دیا. ایون دو کہ جو ان کے جو اپنے پاپ ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی ان کے خلاف بات اور ان کی اپوزیشن، اور اب ان کی مواخذے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی ان کو ہٹایا جائے. جی. تو پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کیونکہ اور ایران نے ایک اور بات ہے کہ جو کمٹمنٹ نظر آئی ان کے لیڈرز میں، ان کو پتہ ہے کہ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوں آفس میں اور میں نے شہید ہونا ہے، لیکن انہوں نے وہ سیٹ نہیں چھوڑی، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سینکڑوں ہزاروں وہ چلے گئے. کوئی اپنا ملک چھوڑنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنی جو آفیشل آفس ہے وہ نہیں چھوڑا. انہوں کو پتہ یہاں میزائل آئے گا. تو یہ بات بھی ہے، اور وہاں پہ ہمیں کوئی افراتفری نظر نہیں آ رہی. کسی چیز کی فوڈ سیکورٹی یا انرجی یا جو بھی وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اب ایرانی معیشت بہت مضبوط ہوگی. اچھا، ہمارے یہاں جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے نا ایرانی کرنسی کی یا ایرانی ریال مانگنے کی ڈیمانڈ، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، پلس پوائنٹس ہیں ہمارے. پلس پوائنٹس ہی جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس میں انویسٹ کریں. جی، انویسٹ کریں کیونکہ وہ دیگر ممالک میں اتنی ہائپ نہیں ہے. دیکھیے، ایک تو ہمارا ان سے زمینی رابطہ ہے، ہمارا ان سے رابطے مذہبی طور پہ بھی اور ثقافتی طور پہ بھی، اور ہمارا ان سے بائی روڈ آنا جانا ہے، اور ہماری ان کے ساتھ برادرہڈ ہے، ہماری ان کی ٹریڈ ہے، ان کے ساتھ بارڈر ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے یہاں سے زیارتوں پہ لوگ بہت جاتے ہیں. بے شک. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنسی کم ہو گئی تو ابھی ہم زیارتوں میں استعمال کر لیں گے، یا جو آلریڈی ہم ٹریڈ میں کر رہے ہیں تو ہم اس میں کر لیں گے. یہ اس طرح کی لوگوں کی مختلف سوچ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ڈمپ ہو جائے گی، اس کا کوئی نہ کوئی ان کے پاس. صحیح. کیا ایران کی معیشت کو کوئی اس سے فائدہ ہوتا ہے یا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اگر یہ ان کی کرنسی کی طرف بڑھتے ہیں تو؟ نہیں، بالکل فائدہ ہو رہا ہے اور ہوگا، کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں ڈیمانڈ نکل آئے گی کرنسی کی ان کی، اور ویلیو جنگ کے بعد اب 4 ٹائم ہو گئی ود ان اے منتھ. جو وہ الگ بات ہے کہ وہ جو جنگ سے پہلے تھا وہاں آ گیا، اس وقت جو گرا تھا، اور اگر اسٹیبل ہو گیا، جنہوں نے کم لیا تو وہ واپس.
बिल्कुल उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है, इतनी बड़ी डिमांड निकली हुई है पाकिस्तान में और उसके अगेंस्ट लाजमी उनको कोई डॉलर्स या कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल। तो उनको इस वक्त बहुत बड़ा सहारा है इससे पाकिस्तान का। और ईरान जो जो आइसोलेशन में था, हमारा एक पहला हमारा जो एक्सपोर्ट का शिपमेंट गया है थ्रू ईरान जी सेंट्रल एशिया को बाय ट्रेन, वो अभी पहली दफ़ा गया है, क्योंकि वो पहले नहीं जाता था। जी तो ट्रांसशिपमेंट जिसको कह लें, वो अब गया है, क्योंकि वो सैंक्शंस भले हटी नहीं है ऑफिशियली, जी। लेकिन दूसरे लफ्जों में हट गई हैं। ठीक है जफर साहब, एक तरफ उनकी मैशियत की हम बात करें, दूसरी तरफ जरा अपनी मैशियत की तरफ आ जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए रुझान कैसा रहेगा? क्या हमें ये फायदेमंद साबित होगा या नुकसान उठा सकते हैं इससे? देखिए, इस ईरान का को जो फ़ायदा होगा उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान है। वो अलग बात है कि जो हमारे यहाँ करप्शन के मसाइल हैं या जो हम लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं गलत, उसमें जी, पहले अपने लिए कुछ रखते हैं, विंडो जी। या डोर। अब तो बल्कि मैं कहूँगा बड़ा दरवाज़ा अब रखते हैं। तो मैं ये कहने लगी थी कोई ऐसी पॉलिसी उर्दू में बने कहते जैसे हैं फाटक, ठीक है, कलानुमा दरवाज़ा रखते हैं उस पॉलिसी में। तो अलग बात है, क्योंकि हमको भी अल्लाह ताला ने बेतहाशा मौक़े दिए हैं। और दुनिया, मैं ये कहता हूँ जी दुनिया ने तरक्की नहीं की है, हम पीछे रह गए, हम रुक गए अपनी जगह। नहीं तो दीगर ममालिक ने ग्रेजुअली, जैसे हम करते थे तरक्की, तो हम ईरान से बड़ी ताकत थे, हम कोरिया से, ताइवान से, उन्होंने हमारा मॉडल अपनाया, ठीक है। हमने जर्मनी को कर्जा दिया है, हमने चाइना को कर्जा दिया है और दीगर ममालिक को हमने कर्ज दिए हैं, ठीक है। तो वो तुर्की को दिया है, बड़ा एहतराम करते हैं वो लोग। लेकिन अब जब हम ही अपना हालात ना सुधारना चाहें तो एक अलग बात है। लेकिन जो इस वक्त मौका मिला है पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे बॉर्डर ट्रेड का, ऑयल का, गैस का, क्योंकि बेतहाशा चीज़ें ईरान से आती हैं। और अक्लमंद वही होता है जो मौके से फ़ायदा उठाए। जफ़र साहब, हुकूमत या स्टेट बैंक को इस हवाले से क्या स्टेप लेना चाहिए जब ये इस ईरानी करेंसी की तरफ रुझान है लोगों का? देखिए जी, रुझान की जहाँ तक बात है, इससे पहले गोल्ड पे रुझान था, इससे पहले सिल्वर पे था, इससे पहले स्टॉक पे था। स्टॉक एक्सचेंज लोग कहते थे 1 लाख का शुरू हो में तो जाएगा, स्टॉक पे ही बात हुआ करती थी जब भी ठीक है। होती थी। तो मैंने कहा ये वारी वारी चीज़ें आती रहती हैं और एक साइकिल है, सही। कभी 5 साल में, कभी 10 साल में, 20 साल में मुकम्मल होता है। पेंडुलम कह लें आप, जी, जी। लोएस्ट और हाईएस्ट। जी। तो ये तो एक दुनिया का ट्रेंड है, ठीक है। तो इस मामले में स्टेट बैंक या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अगर कोई इंडिविजुअल कोई चीज़ लेना चाहे, जैसे कभी लैंड, ज़मीन के पीछे लोग लग जाते हैं, ये जी। एक पूरी दुनिया में है, ठीक है ना। और एक जिसको कहते हैं ना फ्री ट्रेड होनी चाहिए। और ओवर रेगुलेशन की मैं बात ज़रूर करूँगा, जो अक्सर करता हूँ। हमारे पाकिस्तान में हर काम में ओवर रेगुलेशन है, जिसकी वजह से हमारा बेहतरीन जो इन्वेस्टर है, जो बेहतरीन हमारा दिमाग है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग बाहर जा रहे हैं। सही। अच्छा जफ़र साहब, वन वर्ड में लास्ट आप मैसेज क्या देंगे ये ईरानी रियाल के हवाले से? देखिए, मैं ईरानी रियाल के हवाले से मैसेज दूंगा कि भाई आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें, रातों रात अमीर बनने के लिए ना सोचें। और क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इसके लिए शॉर्ट टर्म जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए होता। बल्कि। लेकिन इस वक्त शॉर्टकट लोग ज़्यादा पीछे चले गए हैं, तो उसके पीछे लगे हुए हैं। तो अगेन मैं ये कहूँगा ईरानी रियाल के बारे में, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें बिल्कुल। और ग्राउंड रियलिटी को देखें, फिर काम करें। और हमको फिर उसका जिम्मेदार न ठहराएं, प्लस माइनस जो भी हो वो आपका नसीब। राइट। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें बताया कि किस तरह से हमें ग्राउंड रियलिटी देखते हुए जो है कोई भी स्टेप लेना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।